إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. हर किस्म की हम्दो सना
اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب کی ایک مختصر سورۃ الماعون کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ بعض نے نماز میں سستی کرنے والے، نماز کو دکھلاوے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی وجہ سے اس سورت کو مدنی سورت قرار دیا ہے، کیونکہ نفاق اور منافقت مدینہ منورہ میں تھی، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، لہذا اس کا بنیادی جو مضمون ہے، اس کا مین جو ٹاپک ہے کہ جب انسان کے اندر عقیدہ آخرت ناپید ہو جاتا ہے، انسان جب مرنے کے بعد کی زندگی کو بالکل بھلا دیتا ہے، جو شخص قیامت کے دن کو جھٹلا دیتا ہے، جس انسان کو کسی اچھے کام کرنے پر نفع اور فائدے کی امید نہ ہو، جس انسان کو کسی برے کام کرنے پر سزا اور جزا کے متعلق کوئی عقیدہ نہ ہو، اس شخص کے اندر وہ تمام برائیاں آ جاتی ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں وہ بنیادی نقطہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور پھر اس کے اوپر آگے اس کی صفات ذکر کی۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ رؤیت بصری بھی ہو سکتی ہے اور رؤیت علم بھی ہو سکتی ہے، رؤیت معرفت بھی ہو سکتی ہے۔ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداءً، اور پھر پورے انسانیت کو یہ خطاب ہے، ہر شخص کو یہ آرڈر ہے کہ کیا اس شخص کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا آپ اس شخص کو نہیں پہچانتے؟ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے؟ الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلا دیتا ہے۔ دین اللہ رب العالمین کی مکمل اور کامل حاکمیت کا نام ہے۔ دین ایک سسٹم اور نظام کا نام ہے۔ دین قیامت کے دن کا نام ہے۔ دین جزا اور سزا کا جو قانون رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اس کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں لفظ دین کے اندر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس آدمی کو نہیں دیکھتے جو دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اسلام یا سابقہ ادیان، کسی کے بارے میں رب العالمین نے لفظ مذہب نہیں استعمال کیا، دین لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، مالک الملک، حاکم کل، وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر انسان اللہ کو ہی جھٹلا دے تو وہ دنیا میں اپنی منمانی کرے گا۔ جو انسان سسٹم کو جھٹلا دیتا ہے، جو قانون کو جھٹلا دیتا ہے، جو ایک نظام کو پسے پوش ڈال دیتا ہے، میں نہیں مانتا، بتاؤ اس معاشرے میں خیر کہاں سے آئے گی؟ دین اور دین اسلام
اللہ رب العالمین نے مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، بلکہ اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے کافر نا امید ہو چکے ہیں. کیوں؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، جو انسان کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتا ہے. جب انسان اس سسٹم کو، اس نظام کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر وہ خود خراب ہو جاتا ہے. کیوں کافر نا امید ہو گئے تھے دین اسلام سے؟ دین سے کیوں نا امید ہوئے تھے؟ اس لیے ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب جو بھی اس نظام اور سسٹم کے اندر آئے گا وہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی بسر کرے گا. ارائیت الذی یکذب بالدین، قیامت کو جھٹلانے والے، قیامت کے دن کا جزا اور سزا کا جو قانون ہے اور جو اللہ رب العالمین نے فیصلے کا دن رکھا ہے اس کو جھٹلانے والے، مالک یوم الدین. جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت کا دن اس کا مالک کون ہے، اللہ رب العالمین کو انہوں نے جھٹلا دیا. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب اس کو ہی بھول گیا پھر اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں مجھے کچھ فائدہ ہوگا، میں برا کام کر رہا ہوں مجھے کچھ سزا ملے گی. انسان اپنے رب سے بیگانہ ہی تب ہوتا ہے جب دین سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا، کیوں ایسے ہوا؟ آج جس مالک نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، جس مالک نے میرا اور آپ کا وجود متناسب بنایا ہے، جس مالک نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت اس دنیا میں پیدا کر کے یہ صحت دی ہے، جوانی دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ ما غرک بربک الکریم. اور انسان تو اپنے اس رب سے کیوں بیگانہ ہو گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے اس نے چاہا اس نے تجھے پیدا کیا. آخر کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم دور ہو رہے ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتے نہیں، کلا، تمہاری یہ سوچ اور فکر نہیں. وجہ کیا ہے؟ بلا، کلا بل، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے تکذبون بالدین، تم نے دین کو جھٹلا دیا، تم نے اللہ رب العالمین کو جھٹلا دیا، تم نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا، تم نے جزا و سزا کے قانون اور سسٹم کو بالکل بھلا دیا. وجہ یہ ہے کہ آج تم اپنے رب سے دور ہو گئے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. جب انسان دین کو، قیامت کو، رب کو، جزا اور سزا کے قانون کو، آخرت کے دن کو جھٹلا دیتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس کے اندر سب سے پہلی خرابی یہ آتی ہے فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے. دعا یدع دعا، الدفع، دھکے دینا، ڈانٹنا. یا تو وہ اگر کوئی یتیم آ جائے اپنا حق مانگنے کے لیے، وراثت میں جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باپ ہمارا دنیا سے چلا گیا، ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں باپ کی جائیداد سے، تو کہتا ہے بھاگ جاؤ. آج کتنے مسلمان ہیں جو وراثت کا مال کھا رہے ہیں، جو یتیموں کے مال پر سام بن کر بیٹھے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، جس دن ساری انسانیت ایک ہی صف میں اور اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھی اپنے رب سے چھپ نہیں سکے گا. سیکلمہ ربہ، اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا. ولیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر ایک سے
ڈائریکٹ رب العالمین بات کرے گا، کلام کرے گا، کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کو کسی کی بات کی سمجھنا ہے تو سمجھائے۔ مالک الملک تو ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، ہر ایک کی لینگویج کو سمجھتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یا یتیم کی کفالت تو کر رہا ہے، اس کا حصہ تو دے رہا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یتیم کو وہ ڈانٹتا ہی رہتا ہے، جھٹکے ہی دیتا رہتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اس کا کون سا باپ ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے دین کا تو بڑا لبادہ اوڑھا، لیکن انہوں نے اس بات کو بلا دیا کہ اگر اس کا کوئی فوت ہو گیا تو کل کو مجھے بھی جانا ہے۔ ایسے ہی بدزبانی کی، مر گیا ہے، لے کر آ اپنے بھائی کو، لے کر اپنے باپ کو، دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ بھائی اگر اس کا بھائی، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تو کیا تو ہمیشہ رہے گا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، کیوں؟ خیر خیر کرنا تو دور کی بات ہے، کیوں آخر یہ کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو یہ بھول چکا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس لیے اس نے دین کو جھٹلایا ہوا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو خود کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بدبخت کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا، کیونکہ اس کو اس بات سے غرض ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، اس کو بس اپنی فکر ہے کہ میں حلال اور حرام کے بغیر تفریق کیے جو ہے سب کچھ ہڑپ کرتا چلا جاؤں، اپنی جولی کو بھرتا جاؤں، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتا جاؤں، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں۔ آج دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے الا ماشاء اللہ جہاں مسلمان بھوک اور پیاس سے نہیں مر رہے؟ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجیے، چند ماہ قبل انڈیا کو دیکھ لیجیے، تباہی، بارش، سیلاب، لوگ جو ایک وقت میں کروڑوں اربوں کے مالک تھے، 2 منٹ نہیں لگتے کہ رب العالمین نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہے۔ جو دینے والے تھے مانگنے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچ آئی کہ یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود نہیں کچھ بھی کر سکتے جو کم از کم ان لوگوں کو کہہ کہ ان کی مدد تو ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ لوگ مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ولا یحض، یہ کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، قیامت کا زلزلہ وہ تو پتہ نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کی سختی تو قرآن نے بیان کی ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اس دن جب قیامت کا جھٹکا لگے گا، دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، وہ تو پتہ نہیں جب آئے گا کیسا منظر ہوگا۔ آج تو رب العالمین نے اس دنیا میں دکھا دیا ہے، کیمرے کی آنکھ نے، ویڈیو کی آنکھ نے ہر چیز کیچ کر لی ہے کہ سیلاب کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ناف اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ماں کا پتہ ہی نہیں وہ پانی کے اندر کہاں بہہ گئی ہے۔ کیچڑ کے اندر سے لوگوں نے بچے کو نکالا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، معلوم نہیں ماں نیچے ہے۔ کبھی سوچا ہم نے یہ حالات دنیا کے بن چکے، ہم خواب غفلت، ہمیں فکر ہی نہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو عام نارمل علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے کانوں پہ جھونک تک نہیں ہونا۔ یہ چاہیے تھا
بحثیت قوم سب کو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے تھی، استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، لیکن نہیں، وہی دنیا داری، وہی بے حیائی، وہی بے شرمی، وہی بے غیرتی، وہی اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی، وہی دین کا مذاق اڑایا جا رہا، وہی فکر۔ وجہ کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے آخرت کو بلا دیا، ہم نے دین کو جھٹلا دیا، نہ ہمیں یتیم کی فکر، نہ ہمیں ان بوڑھے ماں باپ کی فکر، نہ ہمیں ان نوزائیدہ بچوں کی فکر کہ جن کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں وہ پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اور پھر اس پہ مستزاد ہم نے جو بچ گئے، جن کو رب العالمین نے بچا لیا، چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے، کم از کم اور کچھ نہیں تو نماز کو ہی صحیح کر لیتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جن کی یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے نا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل جہنم کی ایک وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، پھر بھی دلوں کی سختی، دل پتھر ہو گئے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر طرح، پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر پھٹتا ہے تو نہر جاری ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو ایسے ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے، وہ اوپر سے نیچے اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے۔ انسان شرم کر، تو سب کچھ دیکھ کے بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تو اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا۔ پتھر سجدہ کر رہا ہے، پتھر الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، پہاڑ پتھروں کے بنتے ہیں، پتھر پہاڑ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کا لفظ آیا یہاں پہ، یہاں اوپر سے نیچے رب کے ڈر سے گرنے کا لفظ آیا ہے۔ ہم اسی طرح ہی پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یاد رکھو یہ تو نماز کے اندر کی بات نہیں کہ نماز کے اندر بھولتے ہیں، نماز تو ہر کوئی شخص پڑھتا ہے، جو صحیح پڑھتا ہے وہ بھی بھول۔ بھائی سب سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز کے اندر بھول گئے، بھولے کہ نہیں؟ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے گھر چلے گئے تھے، پڑھا کے بھول گئے۔ نماز کے اندر بھولنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، لیکن نماز کو بھلا دینا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یا تو وہ پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہے تو بس آخری وقت میں اٹھا ڈالا سستی کے ساتھ وہی قرآن نے کیا کہا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون۔ نماز میں سستی بھی کرتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو دکھلاوا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی نماز، ایسے جیسے پتہ نہیں کتنا خضوع، تاکہ لوگ کہیں بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر لوگوں نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینقر نقرتن، 4 ٹھونگے مارتا ہے، جیسے کبا ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے جلدی جلدی۔ اب میں یہ منافق کی نماز ہے،
قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. لوگوں اپنی نماز کو درست کرو ورنہ نفاق تمہارے دلوں میں ہے. جس کی نماز درست نہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آخرت کو جھٹلایا ہوا ہے، اس نے آخرت کو جھٹلا کر، دین کو جھٹلا کر، رب العالمین کو، قیامت کو، جزا سزا کو بالکل پسے پوچھ ڈال کر نماز میں کھڑا ہے. الذین هم یراؤون. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ریاکاری ہے، اور جو ریاکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ریاکار 3 بندے ریاکار جنہوں نے دکھلاوے کے بڑے نیک چوٹی کے عمل کیے لیکن دکھلاوے اور ریاکاری کرتے ہوئے کیے تھے، جہنم کو سب سے پہلے ان کے ساتھ بڑکایا جائے گا، جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ بنائے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ارایت الذی یکذب بالدین، پہلی آیت کا اور آخری آیت کا جو آپس میں تعلق ہے، الذین هم یراؤون کے بعد ویمنعون الماعون. معون مان سے، مان کہتے ہیں شیء قلیل، تھوڑی سی چیز. عموماً وہ چیز جو ہر گھر میں نہیں ہوتی. عموماً عام طور پر پڑوسی سے وہ چیز مانگ لیتے ہیں، اپنا کام نکال کے پھر واپس کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گھر میں وہ چیز ہو. ایک کے گھر میں ہے دوسرے کے نہیں، وہ اس سے لے لیتا ہے. اس کے گھر میں وہ دوسری ہے، وہ اس سے لے لیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے اور نماز کو یا پڑھتا ہی نہیں پڑھتا ہے یا نماز کو پڑھتا ہے تو دکھلاوے کی پڑھتا ہے، یہ وہ شخص ہے. وہ یمنعون الماعون، یہ عام معمولی سی جو چیز ہے اس کو بھی نہیں دیتا. کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے روک لیتا ہے. معون ہمارے عام لفظ استعمال ہوتا ہے، ہوٹلوں پہ ایک معون بھیج دو. معون کیا ہے؟ شیء قلیل، یعنی وہ ٹرے جس کو آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ معون ہے. ڈسپوزیبل جو چیز آپ نے دی، آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کو باسکٹ میں پھینک دیا، کچرے میں پھینک دیا، وہ چیز بھی نہیں دیتے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر بخل ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے. اور جو کنجوس اور بخیل آدمی ہے نا، یہ رب العالمین سے بہت دور ہوتا ہے. اور اس کے متعلق، اس بخیل کے متعلق ہر روز ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکن تلفا. اللہ جو معمولی سی چیز دینے کو روک لیتا ہے، نہیں دیتا، اس کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے. فرشتہ بد دعا کر رہا ہے. اور جو چھوٹی کیا بڑی سے بڑی چیز بھی اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا. اللہ جو تیرے لیے خرچ کرتا ہے اس کو اور بڑا چڑھا کر عطا فرما. آپ اندازہ کریں کہ دونوں کا کتنا فرق ہے. اس لیے آئیے عقیدہ آخرت کو مضبوط کیجئے. اپنے اعمال کے ذریعے یتیموں کی کفالت کے لیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عظیم عبادت نماز کو درست کرتے ہوئے اور عام انسانیت کی خیر خواہی کرتے ہوئے، معمولی چیزوں میں بخل نہ کرتے ہوئے، ان کا احساس کرتے ہوئے ان کو یہ ساری چیزیں دے کر اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو درست کیجئے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، مر کر آخرت میں جانا ہے. رب العالمین کے دربار میں، حشر میں اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. پھر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي بشفائك وداوه بدوائك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.